رمضان المبارک سے متعلق ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ روزے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اس دوران انسان کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے ساتھ مباشرت سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اگر کھا لے، پی لے یا مباشرت کر لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ عرض یہ تھی کہ جو صبح صادق کا وقت ہے اس میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر کچھ نہ کھایا جائے، کچھ نہ پیا جائے، اور احتیاطاً جو وقت رکھا جاتا ہے کہ سحری اور اذان کے درمیان 5 منٹ کا وقفہ ہے، یہ احتیاط کے طور پر ہے۔ بعض لوگوں کی گھڑیاں آگے ہو جاتی ہیں، بعضوں کی پیچھے ہو جاتی ہیں، تو 1-2 منٹ جن کی آگے پیچھے ہو تاکہ انہیں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو اور روزہ رکھنے میں یا روزے کے باقی رہنے میں کوئی دشواری بھی نہ ہو اور کوئی تردد بھی باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ اگر صبح صادق کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کا وقت شروع ہو جائے اور اس کے بعد اگر ایک قطرہ بھی انسان پی لے یا ایک ذرہ بھی انسان کھا لے تو پھر روزہ نہیں رہتا۔ بعض لوگ اذان کے وقت ان کی آنکھ کھل جائے تو وہ بھاگ کر پانی پی لیتے ہیں، تو اذان کا جو وقت ہے وہ فجر کے وقت میں داخل ہو کر ہے، جس وقت روزے کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اگر کچھ کھائیں گے پیئیں گے تو روزہ نہیں ہوگا، اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح بعض لوگ غروب کے وقت تھوڑی سی جلدی کر لیتے ہیں۔ سارا دن جہاں اس قدر ہم نے صبر کیا ہے اور انتظار کیا ہے، اسی طرح غروب کے وقت بھی جلدی نہ کی جائے، بلکہ جب پورا یقین ہو جائے کہ اب وقت ہو چکا ہے اس کے بعد افطاری کی جائے۔ اور جو عموماً ہمارے ہاں کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں اس میں اگر 1 منٹ کا وقفہ کر لیا جائے احتیاطاً تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایلا اور طلاق سے متعلق بیان فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ ہمارا درس قرآن تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا، اس اعتبار سے یہ مضمون آج کے دن آیا ہے۔ ایلا کہتے ہیں اس عمل کو کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب جانے سے قسم کھا لے کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، اور اس طرح علیحدگی اختیار کرتے ہوئے 4 مہینے گزر جائیں، وہ اپنی بیوی سے تعلق کو ختم کیے رکھے تو 4 ماہ گزرنے کے بعد خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ آپس میں انبن ہو جاتی ہے اور لڑائی کی صورت پیش آ جاتی ہے اور ایک دوسرے سے جدائی ہو جاتی ہے، تو یہ 4 ماہ کا وقت اس لیے ہے کہ جب ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی قربت میں کون کون سے فائدے ہیں، اور جب ہم ایک دوسرے سے دور ہوئے ہیں تو کیا نقصان ہے۔ چنانچہ جب ایک دوسرے سے دوری ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی خوبیاں نظر آنے لگتی ہیں اور خامیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، جبکہ قربت میں بہت سی وہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہوں ان سے انسان غافل رہتا ہے، اور جب وہ نعمت دور ہو تو پھر اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔
یہ جانبین سے ہے، دونوں طرف سے ہے کہ بیوی کے دل میں شوہر کی قدر پیدا ہو جاتی ہے اور شوہر کے دل میں بیوی کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس دوری کے نتیجے میں کچھ دن گزرنے کے بعد ہی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے مشتاق ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہماری صلح ہو جائے۔ لیکن اگر کہیں پر معاملات زیادہ کشیدہ ہو جائیں اور اس طرح دوری کے نتیجے میں 4 ماہ گزر جائیں تو خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جب کوئی شخص قسم کھا لے۔ چنانچہ جب طلاق ہو جائے گی تو پھر اس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے فوراً سے بیان فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے قریب جانے سے قسم کھا لیں، ایلا کر لیں، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے تک۔ فَإِن فَاءُوا، اگر وہ اس کو پورا کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کا جو مضمون تھا وہ قسم سے متعلق تھا، اور قسم کے بارے میں یہ تھا کہ اگر قسم آئندہ زمانے سے متعلق کھائی جائے اور گناہ کی قسم نہ ہو تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر پورا نہ کیا جائے تو پھر اس پر توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہاں پر قسم کھا رہا ہے اور آپس میں جو جدائی ہوئی ہے، آپس میں جو تعلق خراب ہوئے، اس خرابی کی وجہ بھی درست ہے جو شریعت نے جس کو عذر سمجھا ہے، وجہ سمجھا ہے، اگر اس کے مطابق قسم کھائی ہے تو فرمایا کہ وہ ان 4 مہینوں کو پورا کر لے، تو پھر اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے جو انسان کے دل میں آتا ہے کہ کہیں مجھے گناہ نہ ملا ہو، تو اللہ اس کو معاف بھی فرما دیں گے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اور اگر انسان نے، کسی شخص نے بلا وجہ ہی اس تعلق کو خراب کیا ہے، پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ چنانچہ دونوں باتیں اس کے اندر ہیں کہ اگر کوئی ایلا کرے اور قسم کھائے تو اس کو پورا کرے۔ پھر فرمایا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ عزم کر لے طلاق کا، یعنی طلاق کا ہی ارادہ کر لیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں کہ اس کے دل کی نیت کیا ہے، اس کا کیا ارادہ ہے، انہوں نے کیا آپس میں گفتگو کی ہے، اللہ رب العزت اسے خوب سن رہے ہیں، اور جو ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے متعلق جو باتیں پیدا ہو گئی ہیں، اللہ رب العزت اسے بھی جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد طلاق کے مسائل کو بیان فرمایا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو ایسی صورت میں عورت پر عدت لازم ہوتی ہے، اور طلاق بے وجہ نہیں ہونی چاہیے، وجہ کے ساتھ ہونی چاہیے، ایسی وجہ جسے شریعت نے وجہ قرار دیا ہو، جو شریعت کے ہاں معتبر ہو، اس وجہ سے طلاق دی جا سکتی ہے، وگرنہ عام حالت میں جو نکاح کا عقد ہے اور نکاح کا تعلق ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت میں اگر کوئی نکاح کو کسی وقت کے ساتھ خاص کرتا ہے، کسی مدت کے ساتھ خاص کرتا ہے، تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب نکاح کر لیا تو پھر طلاق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن طلاق ایسی صورت میں دی جائے گی جب کوئی شرعی عذر ہو کہ وہ عورت رہنا ہی نہیں چاہتی، آپس میں انبن ہو گئی ہے، آپس میں مزاج نہیں ملتے، اور اسی طرح یا کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو شرعاً ٹھیک نہیں ہے، باوجود منع کرنے کے پھر بھی نہیں رکتی یا نہیں رکتا دونوں طرف سے، تو جس کی وجہ سے عورت رہنا نہیں چاہ رہی، یا ظالم ہے شوہر، ظلم کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر طلاق کا معاملہ پیش آئے گا۔ جب طلاق ہو جائے کسی عورت کو تو پھر وہ عدت گزارتی ہے، اور طلاق کی عدت 3 ماہواری ہے۔ 3 مرتبہ حیض آ جائے تو عدت ختم ہو جائے گی۔
پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے گی، اس پاکی کے بعد پھر جو حیض آئے گا ایک، پھر پاکی آئے گی، پھر حیض آئے گا، تو یہ دوسرا حیض، پھر پاکی کا زمانہ، پھر اس کے بعد تیسرا حیض۔ چنانچہ جب 3 حیض کا زمانہ گزر جائے گا تو عدت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد عورت دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح عدت کے دوران بیوی کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر عدت گزارے، لیکن اگر شوہر ظالم ہے اور اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ ایسی جگہ پر عدت گزارے جہاں پر اس کو امن حاصل ہو، چاہے وہ والدین کا گھر ہے یا رشتہ داروں کا گھر ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں عدت خواتین اپنے والدین کے گھروں میں گزارتی ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب شوہر رکھنے کے لیے راضی نہ ہو، اور شریعت کا یہ حکم کہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے، یہ اس وجہ سے ہے کہ جب ایک طلاق دی جاتی ہے تو 2 طلاقیں ابھی مزید باقی ہیں۔ جب 2 طلاق مزید باقی ہیں اور یہ طلاق رجعی دی ہے، صاف الفاظ کے ساتھ دی ہے، تو اس طلاق کی صورت میں عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے۔ جب طلاق دے گا اور ایک دوسرے سے جدائی ہوگی، دوری ہوگی، تو عقل ٹھکانے آئے گی اور ایک دوسرے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، تو اس لیے ہو سکتا ہے شوہر رجوع کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر وہ اپنے والدین کے گھر ہوگی تو شوہر رجوع نہیں کر سکے گا۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ عورت عدت کا زمانہ اپنے شوہر کے گھر گزارے۔ تو فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، طلاق یافتہ عورتیں یعنی جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گھر میں 3 حیض۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس اللہ کی تخلیق کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ دوسرا حکم ہے طلاق یافتہ عورت کے لیے کہ اگر وہ عام حالت میں تھی تو عدت 3 حیض ہے، اور اگر حاملہ ہے، حمل سے ہے، تو جب تک بچے کو جنم نہیں دے گی اس وقت تک عدت برقرار رہے گی۔ تو ایسے موقع پر بعض خواتین اپنے عدت کو کم کرنے کے لیے اس حمل کو چھپا لیتی ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ حاملہ نہیں ہے اور اس کی عدت ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس وقت وہ اپنے اس رحم میں بچے کی پیدائش کو چھپائے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتی ہیں، اگر اللہ پر اور آخرت پر یقین ہے تو اس قسم کی بات کبھی بھی نہیں چھپائیں گی۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات سے کہ اگر وہ ان میں کوئی قابل اصلاح بات سمجھیں، قابل اصلاح پہلو دیکھیں تو ان کی طرف رجوع کر لیں۔ یہ وہ بات ہے جو ابھی میں نے عرض کی کہ اگر 3 طلاق میں سے 1 طلاق یا 2 طلاق رجعی دی ہے تو ایسی صورت میں عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے، اور یہ رجوع شوہر کی طرف سے ہوگا۔ شوہر جا کر اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور اس سے کہے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں اور اپنی اس کوتاہی پر نادم ہوں، یا جا کر اس کے ہاتھ کو تھام لے، تو ایسی صورت میں رجوع ہو جاتا ہے اور وہ پہلے والی طلاق ختم ہو جائیں گی، عدت ختم ہو جائے گی اور نکاح برقرار رہے گا۔ البتہ جو 1 طلاق یا 2 طلاق دے دی ہیں تو وہ طلاق اس کے حق سے ساقط ہو جائیں گی، اب اس کو بقیہ طلاق کا حق باقی رہے گا بس۔ یعنی اگر 1 طلاق دی تھی تو اس کی 2 طلاق باقی رہ جائیں گی، اور اگر 2 طلاق دی تھی تو اس کی 1 طلاق باقی رہ جائے گی۔ زندگی میں پھر کسی موڑ پر اگر اس نے وہ عدد پورا کر لیا
پھر یہ عورت اس کے لیے حرام ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح کر کے وہ اس کو طلاق نہ دے دے، جس کو ہم عموماً حلالہ کہتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ جب اس طرح کے معاملات زندگی میں پیش آتے ہیں تو آپس میں بڑی ناچاقی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اس زندگی کو ایسے طریقے سے گزارنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو۔ تو زندگی کے جو معاملات ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے یا اور دوسرے معاملات ہیں، ان میں بھی اللہ رب العزت کے احکامات کو مد نظر رکھا جائے۔ چنانچہ اگر جب نکاح کیا تھا تو خوشی کے ساتھ کیا تھا اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھتے ہوئے کیا تھا، تو اب جب طلاق کی نوبت آئی ہے تو اس موقع پر بھی ایک دوسرے کے اوپر بے جا الزامات کی بوچھاڑ کرنے کی بجائے اچھے طریقے سے معاملہ کرنا چاہیے۔ آپس کی جو ناچاقیاں ہیں اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی، بہتان اور عزتوں کو داغدار کرنا یہ درست نہیں۔ تو فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان خواتین کے لیے اسی کے مثل ہے جیسا کہ ان پر پہلے بھی معروف طریقے سے عمل کیا گیا تھا، یعنی جیسے اچھے طریقے سے نکاح کیا تھا اسی اچھے طریقے کے ساتھ احسن طریقے سے اس معاملے کو بھی انجام تک پہنچایا جائے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ ایک درجہ فوقیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اور مردوں کے حقوق برابر رکھے ہیں۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس شوہر کے ہی حقوق ہیں، شوہر کے ہی حقوق ہیں، بیویوں کے کوئی حقوق نہیں، ان کو جیسا حکم دیں گے وہ ویسے ہی پابند ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تمام معاملات میں عورتوں کے اور مردوں کے حقوق برابر ہیں۔ البتہ چونکہ جب نکاح ہوتا ہے تو ایک نیا گھرانہ وجود میں آتا ہے اور اس عقد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، تو ایک معاشرے میں ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے، ایک نیا رشتہ وجود میں آتا ہے، تو اس گھر کے نظام کو چلانے کے لیے کسی بڑے کی ضرورت ہے، کسی حاکم کی ضرورت ہے، تو وہ حاکمیت اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت ناقص العقل ہے اور کمزور ہے، اس کی عقل بھی ناقص ہے اور جسمانی طور پر، خلقی طور پر بھی وہ کمزور ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں۔ تو حاکمیت اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس لیے عطا فرمائی کہ اس کے اعضاء بھی مضبوط، اس کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت اور دوسرے معاملات میں بھی اس میں وہ قوت ہے جو عورت کے اندر نہیں ہے۔ تو جو حاکم ہوتا ہے وہ پھر اپنی رعایا پر ظلم نہیں کرتا، اور جو ظلم کرتا ہے پھر وہ ظالم کہلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مرد کو درجہ تو عطا فرمایا ہے لیکن ظالم ہونے کا حکم نہیں دیا، چنانچہ اپنی رعایا کا خیال رکھتے ہوئے اسے معاملات کو لے کر چلنا چاہیے۔ تو فرمایا للرجال علیہن درجہ، مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور یاد رکھیں اگر ان کو حاکمیت مل گئی ہے، اس کی وجہ سے اگر وہ ان پر ظلم کریں گے یا ان پر اپنی حاکمیت کا اظہار کریں گے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بھی غالب ہیں اور حکمت والے ہیں، ان پر بھی اللہ رب العزت کی حکومت ہے، تو ان کے فیصلے پر اللہ کا حکم غالب ہوگا۔ اور جو اللہ رب العزت نے ان کو حاکمیت عطا کی ہے، ان کو سربراہی عطا کی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ آپس کے جو معاملات ہیں انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینا چاہیے، چاہے وہ خوشی کے لمحات ہوں یا غمی کے لمحات ہوں،
چاہے وہ توڑ والی صورت ہو یا جوڑ والی صورت ہو، ہر حال میں ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کے خلاف ایسی گفتگو کرنا جس پر پشیمانی ہو اور نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ گھریلو جو زندگی ہے اس میں جو اللہ رب العزت نے مردوں کو حاکمیت عطا فرمائی ہے، انہیں اپنی حاکمیت میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کا دھیان رکھنا چاہیے اور گھر والوں کے ساتھ احسن اور اچھے طریقے سے ان کو لے کر چلنا چاہیے۔ جو حاکم ہوتا ہے وہ ساری دھوپ، سارے دکھ، ساری تکالیف اپنے اوپر جھیل لیتا ہے، اپنی رعایا کو محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ اس بات کا استحضار کرتے ہوئے گھریلو معاملات کو انجام دینا چاہیے۔